बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज हमारा प्रोग्राम, जैसा कि आप सब जानते हैं, ज़िलहज की फ़ज़ीलत, ज़िलहज के 10 दिनों की फ़ज़ीलत इंशाअल्लाह हमने अरेंज किया है हमारे बच्चों के लिए स्पेशली, ताकि हमारे साथ-साथ हमारे बच्चे भी जुड़े रहें, ताकि उनको इन 10 दिनों की फ़ज़ीलत मालूम पड़े। और इन 10 दिनों की फ़ज़ीलत की जब तैयारियाँ माएँ कराएँगी, तो वो पहले परफ़ेक्ट होंगी, फिर बच्चे परफ़ेक्ट होंगे। तो ये हमारा इंटेंशन होता है कि माँओं के साथ-साथ बच्चे भी परफ़ेक्ट हों और बच्चों का सुनने में मज़ा भी आता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़िलहज के 10 दिनों में हम दाखिल होने वाले हैं, और ज़िलहज का महीना, जैसा आप सब जानते हैं, मैं रिमाइंड करवा रही हूँ बार-बार, कि ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। और इसकी हुर्मत हमें पता है कि इन दिनों में हमें बुरे कामों से बचना है, नेकियों के बहुत ज़्यादा काम करना है, और वैसे ही ज़िलहज का महीना तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और फ़ज़ीलत वाला है। तो उसके साथ-साथ हमें ये भी पता है कि ज़िलहज के 10 दिनों की अहमियत क्यों है? क्योंकि इसमें इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, सारे के सारे एक साथ जमा हो जाते हैं। जैसे कि इसमें 1 से 9 तारीख तक रोज़े रखे जाते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है, क्योंकि इस महीने की फ़ज़ीलत है, इन 10 दिनों की फ़ज़ीलत जैसे कि कुरान में भी आई है, तो इसलिए इन 10 दिनों में रोज़े भी रखना ज़्यादा अहमियत वाला है, फ़ज़ीलत वाला है। फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन 10 दिनों में हम रोज़े रखें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अज्र और सवाब कमा सकें। क्योंकि इन 10 दिनों में जो-जो काम हम करेंगे, उसका अज्र और सवाब हमें ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए क्या है कि हम जितने इसमें नेकी के काम कर सकते हैं, उसमें से हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? रोज़े। फिर दूसरा ये काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नवाफ़िल पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात दें। फिर बाद में हमारे बच्चों को ये भी बताएँ, इससे रिलेट करवाएँ कि ये जो ज़िल हज का महीना है, जिसमें के अहम काम जो हज का अरकान जो अदा होता है, ये सबसे अहम रुकन है इस्लाम का, तो हज भी इसमें अदा होता है। पहले तो हमने नमाज़ें पढ़ ली, रोज़े हमने रख लिए, हज हम कर लेंगे, जो हज करेंगे तो वो हज भी करेंगे, जो हज नहीं करेंगे तो वो उसमें फिर अरफ़े का रोज़ा भी रखेंगे। तो इसी तरीके से सदक़ात देने का भी अजर हमें डबल मिलता है, ज़्यादा मिलता है, डबल तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन ज़्यादा मिलता है। अब हमें नहीं पता कि हमारे इंटेंशन के हिसाब से अल्लाह ताला उसको कितना बढ़ाकर चढ़ाकर देगा। तो ये हम इसमें फिर सदक़ात भी करते हैं। तो नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज। ज़कात बोले तो इसमें नफ़िली ज़कात होगी ये हमारी फ़र्ज़ ज़कात नहीं होगी। तो इसमें नफ़िली ज़कात भी शामिल हो गई। इसी तरीके से हज भी आ गया इसमें, नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज और कलमा। अब जो कलमा जो है, तो इसमें तकबीरात हम पढ़ते हैं। हमें तकबीरात पढ़ने के लिए कहा गया है कि इन 10 दिनों में हमें तकबीरात भी पढ़नी है, और जैसे कि हम ईद से पहले भी तकबीरात पढ़ते हैं, तो अरफ़े के दिन भी हमें तकबीरात पढ़नी है। इंशाअल्लाह हम आपको पोस्ट करेंगे कि कौन-सी तकबीरात आपको पढ़ना है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर, ये तकबीरात हमें पढ़नी चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम आपको रिमाइंड भी करवाते जाएँगे कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। फिर इसी के साथ-साथ ये जो कुर्बानी हम पेश करते हैं अल्लाह के हुज़ूर, तो इस कुर्बानी से क्या रिलेशन है? किस चीज़ को हमें, किस वाक़ये को हमें ये याद दिलाती है कुर्बानी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें, उनके जो सैक्रिफाइसेज़ है, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, वो हमें ये ज़िलहज्जा की जो ईद है, जो हम जिसको बड़ी ईद भी कहते हैं, ईद उल ज़ुहा भी कहते हैं, तो ये ईद हमें उस कुर्बानी की याद दिलाती है। तो हमारे बच्चों को हमें ये भी याद दिलाना चाहिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसी कुर्बानी पेश की थी, कैसे उनको इतने साल बाद अल्लाह ताला ने एक औलाद नसीब की थी, और इतने बुढ़ापे में, और जब अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब दिखाया, तो वो ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने बेटे को ज़ुबह करने के लिए तैयार हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें इस बात की याद दिलाती है। तो हमारा आज का प्रोग्राम रखने का मकसद यही है कि हम ये सारी चीज़ों को रिवाइज़ करें, ताकि हमें भी रिमाइंड भी हो जाए कि हम 10 दिनों में दाखिल हो रहे हैं, ताकि हमें नेकियां करने का शौक भी पैदा हो, रिमाइंडर्स भी आपको मिलते रहें। ये ना हो कि हमें पता ही नहीं चला कि कब 10 दिन शुरू हुए, कब एक जिलहज आई और कब चली गई। तो हम कुर्बानी भी करेंगे, रोज़े भी रखेंगे, सदक़ात भी करेंगे, नवाफ़िल में भी हमारी ज़्यादतियाँ होनी चाहिए। ये कमर कस लेनी चाहिए कि कब 1 तारीख़ शुरू हो रही है, और ये 9 दिन, ये 10 दिन जो हैं वैल्यूएबल, इसमें मैं पीछे न रह जाऊँ। ये हर इंसान ने सोचना चाहिए कि अब तक हमने गफ़लत में गुज़ार दिया, हमें नहीं पता था। बहुत सारी बहनों को नहीं पता था कि 10 दिन की इतनी अहमियत है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। किसी को भी नहीं, बहुत सारे बहनों को हमारे नहीं पता होता।
تو یہ ہے کہ کلاس سے جڑنے کے بعد یہ ساری چیزوں کے آپ لوگوں کو ریمائنڈرز ملتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہمارے بچوں نے بہت ہی پیارے انداز میں تیاری کی ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے بچے ہیں ہمارے پاس اور کون کون سے پھر انہوں نے کیسی کیسی ان کی تیاریاں ہیں، اور ان کی تیاریاں جو ہے تو ان کے ماؤں کی محنت کو ظاہر کریں گی. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے بڑے بچوں سے ہم شروع کریں گے. سب سے پہلے گریڈ 10 کے بچوں سے ہم شروع کریں گے. تو گریڈ 10 میں ہے ہمارے پاس شیزہ نذیر. تو انشاءاللہ میں شیزہ نذیر کا مائک آن کر رہی ہوں. چلیے شیزہ نذیر اپنا مائک انمیوٹ کریے. السلام علیکم. Assalamu alaikum everyone and all gathered here today. I am Shiza and I am highly enlightened to give out the information of Dhul Hijjah and its importance. Abdullah ibn Mas'ud reported, the Messenger of Allah, peace be upon him, said, no good deeds can be done at a better time, better than these first days of Dhul Hijjah. One of his companions asked, not even jihad in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, but peace be upon him, said, not even jihad in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, except that of a man who does it by putting himself and his property in danger for Allah subhanahu wa ta'ala's sake, and does not return with any of those things. Let's understand what, why, and how we can make this Dhul Hijjah the best one for all of us as Muslims. Dhul Hijjah is the last month of the Islamic year. It consists pilgrimage of Hajj, Qurbani, and Eid al-Adha. Dhul Hijjah is an opportunity for all of us to grab to prosper immense rewards, spiritual growth, and the forgiveness of sins done by Allah subhanahu wa ta'ala. This is exactly why we fast in Dhul Hijjah for 10 days. We should try reading maximum amount of dhikr, Quran, prayer, and dua for everyone in need. We should obey our parents and donate immense amount of things as charity. This will definitely be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, and help us in the hereafter. The day of Arafah is important as the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, fasting on the day of Arafah expiates the sins of the past year and the coming year. The Prophet, peace be upon him, also said, the best dua is the dua of the day of Arafah, which is, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. The Prophet said that there is no day on which frees more people from the fire than the day of Arafah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all our ibadah, qurbani, and good deeds and forgive us for all our sins. Ameen summa ameen, jazakallah khair. وہی کی ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. شیزا نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ماشاء اللہ سے 10 دنوں کی فضیلت انشاءاللہ. چلیے نیکسٹ ہے ہمارے ندا قمر. ندا قمر پریزنٹ ہے. چلیے ندا قمر پریزنٹ ہے. Assalamu alaikum to everyone. First 10 days of Zilhajj. These days are super special days. These days are best days of the whole year in Islam. Allah subhanahu wa ta'ala loves good deeds. Whatever good things you do, that is praying, giving charity, doing du'as, asking for Allah's forgiveness. If you do good things, Allah gives you many more rewards. During these 10 days, it is like getting extra points for everything. In these days, many people perform Hajj also for the sake of Allah. In these, say Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah more and more. Fasting on the day of Arafah is a highly recommended sunnah, and it is said to expiate the sins of the preceding year and the coming year. Jazakallahu khair. ماشاء اللہ ویری گڈ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ماشاء اللہ ندا قمر نے بھی بہت اچھے سے ایکسپلین کیا.
چلیے ہماری نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے عائشہ فاروقی. عائشہ فاروقی گریڈ 7. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Aisha Farooqi and I am going to explain you importance of Dhul Hijjah. The month of Dhul Hijjah is one of the holiest period of Islamic year, a month of increased spirituality. We witnessed two very special events, Hajj and Eid al-Adha. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "There is no days when good deeds are more beloved to Allah than these 10 days." Whoever is not able to go to Hajj should use this blessed time to complete even more deeds than usual. These can include charity, honoring our parents, make dua that Allah grant us opportunity to perform Hajj soon, reciting takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, and fasting, as Allah says, all deeds of man are for him, except fasting, which is for me. Prophet Muhammad used to fast on first 9 days of Dhul Hijjah. It is highly recommended to fast on ninth day, which is day of Arafah. Ashura makes the day when Prophet Musa alayhi salam was saved from Pharaoh's tyranny by crossing Red Sea. Some people engage in special prayers or visit graves on Ashura, which is Vidda and Prophet provided in Islam. On 10th day is Eid al-Adha. We often do Qurbani just as Prophet Ibrahim alayhi salam did. May Allah accept our deeds. Jazakallah khair. ماشاء اللہ عائشہ, ماشاء اللہ, ویری گڈ, ایکسلنٹ, بہت خوب عائشہ. ماشاء اللہ بچوں کے جو تیاریاں ہیں ان سے ان کی ماؤں کی محنت جھلک رہی ہے. مائیں اگر دین سے جڑی ہوئی ہوں تو پھر بچے بھی آٹومیٹیکلی ان پہ پھر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. دیکھیے ماشاء اللہ سے ہمارے بچے جو دیندار گھرانے ہیں تو ان کے بچے کیسے پرفیکٹلی بول رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے اور بہت زیادہ علم میں اضافہ کرے اور آپ سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ثواب جاریہ بنائے. چلیے نیکسٹ ہے محمد عرفان گریڈ 7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Rifan. I am from grade 7. I live in KSA, Riyadh. Today I am going to say a few important lines on the 10 days of Zillah. The 10 days of Zillah, a focused short-term effort, reflects a key Islamic principle. Small consistent action lead to great rewards. Allah loves sustained good deeds, as seen in the sacred first 10 days of Dhul Hijjah. The Prophet ﷺ said, "No deeds are more beloved to Allah than those done in these 10 days." Why practice 10 days of Zillah? Firstly, builds discipline, perfect for improving Salah, Quran, or breaking bad habits. Secondly, quick results. 10 days of sincere effort can transform habits. Thirdly, earns barakah. Short bursts of worship like tahajjud or dhikr attracts Allah's blessing. Let's use 10 days of Zillah to strengthen our iman, one step at a time. May Allah accept our efforts. Ameen. Jazakumullahu khaira. ماشاء اللہ عرفان, بہت اچھا عرفان, بیسٹ پرفارمنس, ویری گڈ. سارے بچوں نے ہی ماشاء اللہ سے اچھی تیاری کی ہے. جی استاذہ منال, آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جج, ہمارے جج استاذہ منال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل دا پارٹیسپینٹس. آپ سب نے بہت اچھا پرفارمنس دیا ہے.
اینڈ جو پرفارمنس جو اتنی چھوٹی سی آپ لوگ اسپیچ دے رہے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی ریسرچ ہے, بہت آپ لوگوں کو نالج اس سے گین ہوئی ہے, پتہ چل رہا ہے. اینڈ the results are going to be very tough on the judges because ماشاء اللہ ہر ایک پارٹیسپینٹ نے بہت اچھے سے, بہت پرسائسلی, بہت کانفیڈنٹلی اپنی اسپیچ کو پریپیئر کیا ہے. تو لیٹس سی اب آگے بھی سیکنڈ گروپ کیسا پرفارم کرتا ہے دیکھتے ہیں. چلیے اب ہمارے سیکنڈ گروپ کے پارٹیسپینٹس ریڈی ہو جائیے. سیکنڈ گروپ ہمارا ہے گریڈ 6 کا گروپ ہے ہمارا. تو اس میں سب سے پہلے میں بلاؤں گی سیدہ سحرش. میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Sayyida Sahrish Fatima and I am studying in 6th standard. Today I am going to speak a few words on a topic, types of things we do in the first 10 days of Dhul Hijjah. Fasting in the first 9 days. We fast on the first 9 days and we seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and make lots of du'as. On the day of Arafah, we make lots of du'as and we pray to Allah. Doing lots of zikr. We do lots of zikr such as Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar and La ilaha illallah. Giving charity every day. When we give charity to them, we will get lots of rewards from Allah subhanahu wa ta'ala. Seek forgiveness from Allah. On these special days when we seek forgiveness from Allah, Allah will forgive us. Pray tahajjud. When we pray tahajjud, Allah will never reject our dua. Read Quran daily. When we read Quran and make dua, Allah will never reject it, especially in these days. Do more good deeds than usual. Avoid sins. Do Hajj. Stop fighting with others. Increase in nawafil prayers such as tahajjud, ishraq, etc. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ماشاء اللہ ویری بیوٹیفل سیدہ سحرش, ایکسیلنٹ پرفارمنس. ماشاء اللہ ہمارے بچوں نے بہت اچھی تیاریاں کی ہیں. ماشاء اللہ بہت خوشی ہو رہی ہے سب کی اسپیچ سن کر. چلیے نیکسٹ ہے ہمارے سدرا مسعود. Excuse me, teacher. جی میری بہن ہے سیدہ سکینہ, انہوں نے فرسٹ گروپ میں آپ ان کا نام نہیں بلائے. نہیں ابھی بیٹا فرسٹ گروپ میں صرف 10th کے لوگ ہیں. 10th گریڈ میں 10th انہوں گریڈ کے. 7th میں ہیں. اچھا سکینہ کا نام میں بھول گئی. اوکے چلیے نیکسٹ سکینہ, سیدہ سکینہ. رائٹ سیدہ سکینہ 7th گریڈ کے میں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Sayyida Sakina. I am studying in. Today I want to focus on two very special days within the blessed month of Dhul Hijjah, the 9th and 10th. سکینہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. سکینہ آپ کا مائک بند ہو چکا ہے. السلام علیکم. سوری ڈسکنیکٹ ہو گیا. نو پرابلم, پھر سے اسٹارٹ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Sayyida Sakina. Today I want to focus on two very special days within the blessed month of Dhul Hijjah, the 9th and 10th. These 2 days hold immense significance in our Islamic faith and offer us unique opportunities for spiritual growth and reflection. The 9th of Dhul Hijjah, the day of Arafah. The 9th of Dhul Hijjah is known as the day of Arafah. It is a day of profound importance, primarily because it is the day when pilgrims performing Hajj gather on the plains of Arafah near Mecca. This is a crucial part of the Hajj pilgrimage, as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Hajj is Arafah. But the significance on this day is not limited to those performing Hajj. For Muslims around the world, the day of Arafah is a day of immense blessings. It is a day when Allah's mercy and forgiveness are
abundant. The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said that Allah frees more people from the fire on the day of Arafah than on any other day. It is highly recommended for those not performing Hajj to fast on this day. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that fasting on the day of Arafah expiates the sins of the preceding year and the coming year. This is a tremendous opportunity for us to seek Allah's forgiveness and cleanse ourselves spiritually. This day is also a time for increased supplication or dua. We should spend time in sincere prayer, asking Allah for His mercy, guidance, and blessings. It is a day to reflect on our lives, repent for our shortcomings, and renew our commitment to following the path of righteousness. The 10th of Dhul Hijjah, Eid al-Adha. The 10th of Dhul Hijjah marks the beginning of Eid al-Adha, the festival of sacrifice. This is a day of great joy and celebrations for Muslims worldwide. Eid al-Adha commemorates the willingness of Prophet Ibrahim alayhi salam to sacrifice his son Ismail alayhi salam in obedience to Allah's command. Allah tested Ibrahim alayhi salam's faith with this great trial, and just as he was about to carry out the sacrifice, Allah subhanahu wa ta'ala provided a ram as a substitute. This act of submission and devotion is remembered and celebrated every year. On this day, Muslims who are able to offer the sacrifice of an animal, usually a sheep, goat, or cow. The sacrifice is a reminder of Ibrahim alayhi salam's willingness to give up what was most dear to him for the sake of Allah. It is also a symbol of our own willingness to sacrifice our desires and worldly attachments in order to please Allah. The meat from the sacrifice is shared with family, friends, and those in need. This act of sharing and giving is an important part of Eid al-Adha, as it strengthens community bonds and reminds us of our responsibility to care for the less fortunate. Eid al-Adha is a time for celebration, gratitude, and remembrance. We celebrate the blessings that Allah has bestowed upon us. We express our gratitude for His mercy and guidance, and we remember the sacrifice of Ibrahim alayhi salam and the importance of submission to Allah's will. In conclusion, the 9th and 10th of Dhul Hijjah are two incredibly important days. The day of Arafah is a day of forgiveness and supplication, while Eid al-Adha is a day of sacrifice, celebration, and sharing. Let us make the most of these blessed days by engaging in acts of worship, seeking Allah's pleasure, and remembering those in need. May Allah accept our good deeds and bless us all. Ameen. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सॉरी मेरा माइक बंद हो गया था. माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है इन्होंने भी. बहुत अच्छे से माशाल्लाह समझा रहे हैं बच्चे सारे के सारे. बहुत अच्छी परफेक्ट तैयारी है. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट है हमारे सिद्रा मसूद. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. यौमुल अरफ़ा. हज इस्लाम का 5वां और अहम रुकन है जो हर इस्ताअत रखने वाला मुसलमान पर एक बार जिंदगी में फर्ज है. अगर वो इस सफर के इस्ताअत रखता है. हज का अमल हर साल इस्लामिक कैलेंडर के 12th मंथ जुल हिज्जा में किया जाता है और इसमें कई अहम मुकामात पर इबादत की जाती है. अरफात हज का दौरान सबसे खास मुकाम है. अरफात के दिन 9 जुल्हिज्जा को होता है. हाजी यहाँ इकट्ठा होते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं. अरफात के दिन को यौमुल अरफा भी कहा जाता है. ये दिन सबसे अहम दिन है. इस दिन अल्लाह अपने बंदों की मग़फ़िरत करते हैं.
حاجیوں کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کے لیے بھی یوم العرفہ بہت خاص ہے۔ اس دن اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا نام جہنم میں لکھا جا چکا ہے، اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس دن کی گئی نیکیاں اللہ کو پورے سال کی گئی نیکیاں سے زیادہ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی عرفات کے دن روزہ رکھا گا اسے ایک سال کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ عرفات کے دن دعا مانگنے کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اللہ اس دن اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، تو آپ کی دعائیں قبول ہونے کی پاسبلٹی بہت ہائی ہے۔ تو ہم اور آپ کوشش کریں کہ عرفات کے دن خوب ساری دعائیں مانگیں، صدقہ کریں اور روزہ رکھیں۔ وہ غلاف کعبہ کا حسن، وہ غلاف کعبہ کا حسن، وہ زمزم کا پانی، وہ مدینہ کی گلیاں، وہ مدینہ کی گلیاں، وہ طیبہ کی ٹھنڈی ہوائیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ سدرا، بہت خوب، بہت پیارا شعر آپ نے بتایا کہ واقعی اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ چلیے ماشاء اللہ ساری بہنوں نے بہت اچھا پریپیئر کروایا ہے اپنے بچوں کو، ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ چلیے نیکسٹ ہے ہمارے زین احمد، گریڈ 6۔ السلام علیکم میم۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zain and I am delighted to share some information about Dhul Hijjah's importance. Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, reported that the Prophet peace be upon him said, "There are no days on which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than these 10 days. Their companions said, "Not even jihad for the sake of Allah." He said, "Not even jihad for the sake of Allah, except for the man who went out with his life and wealth and did not return with either." The hadith highlights the immense value of good deeds during the first 9 days of Dhul Hijjah. Dhul Hijjah is important as you can fast on the 9 days, and Dhul Hijjah's fasting brings us forgiveness of sins and is extremely beneficial to Muslims. Because of the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala bestows blessings during this time. Dhul Hijjah is the 12th and the final month in the Islamic calendar, being one of the 4 sacred months during which war has been forbidden. Now the question is, what else is forbidden during Dhul Hijjah? According to the majority of scholars, if you are taking part in Qurbani, also known as sacrifice, it is that you have to refrain yourself from cutting nails and hair. We should always try reading a lot of Zikr and Quran in the month of Dhul Hijjah. We should not make our parents sad or angry, and so we can get rewards by Allah subhanahu wa ta'ala. We should do maximum amount of charity and sadaqah in the month of Dhul Hijjah. May Allah be pleased with us. Now let's hear 2 small du'as that can help us get rewards. Astaghfirullah. First, Astaghfirullah, I seek forgiveness from Allah. Second, Subhanallahi wa bihamdihi, glory be towards Allah, to praise Him. And many other zikr. The day of Arafah is important as the Prophet peace be upon him said, fasting on the day of Arafah expiates the sins of the past year and the coming year. The day of Arafah is highly important as the Prophet peace be upon him once said, "There is no day that frees more people from the hellfire than the day of Arafah," and we should all fast on the day of Arafah. May Allah accept all our ibadah, qurbani, and good deeds, and may He bless us with the best things in our life and forgive our sins. Ameen summa ameen. Jazakallah khair.
MashaAllah, very good. زین احمد ماشاءاللہ. یہ سارے بچے ماشاءاللہ جب KG میں تھے جب سے ہمارے پاس اسپیچ کرتے ہیں. اب دیکھیں 6th میں آ گئے ہیں. ہر سال ہم ان کی اسپیچ سنتے ہیں ماشاءاللہ, اور زیادہ ان کے اندر چینجز آ رہے ہیں. بہت زیادہ اچھے سے اچھا, بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. بچوں کا جو اسپیکنگ اسکل ہے یہ اور زیادہ اچھے سے اچھا ہوتا جا رہا ہے ماشاءاللہ. بہت جزاک خوب. اللہ. چلیے نیکسٹ ہے ہمارے فوزان احمد, گریڈ 6 فرام KSA. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. My name is Muhammad Fawzan Ahmad Siddiqui, and I'm going to tell about importance of Dhul Hajjah. Dhul Hajjah is the 12th month in the Islamic calendar. Ashra Dhul Hajjah means the first 10 days of the month of Dhul Hajjah. Dhul Hajjah's first 10 days are sacred and beloved for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala has made these 10 days more important than other days of the year. Allah Ta'ala has sworn on these days. Allah says in Surah Fajr, Wal Fajr, walayalin ashru. I swear of morning and of 10 nights. Scholars interpret that the days which are mentioned here are the first 10 days of Dhul Hajjah. A hadith also explains the importance of these days. According to Ibn Abbas radiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, there is no day closer to Allah than in which righteous deeds are very dear to Him. People ask not even jihad for the sake of Allah. The Prophet sallallahu alayhi wasallam replied, not even jihad for the sake of Allah, except that person who goes for jihad and returns after sacrificing his life and wealth. We should take more and more advantage of these blessed days. In these days, our intention should be to strictly acquire Allah's blessing and rewards. Try to keep fast for the first 9 days. These are the days where our good deeds are increased by many times. Every act of worship brings closer to Jannah. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ویری گڈ فوزان, ماشاءاللہ ایکسیلنٹ. چلیے فوزان کے بعد ان کی چھوٹی سسٹر ہے نورا صدیقی. نورا, ویلکم نورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے صدیقی اور آج میں آپ سب کو عرفات کی فضیلت بیان کرنے والی ہوں. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ بروج آیت نمبر 3 وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. اس آیت میں معلوم ہوتا ہے عرفات کا دن امپورٹنٹ ہوتا ہے. حج میں سب حاجی عرفات کے دن عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں. اس دن شیطان ذلیل ہو جاتا ہے. اس دن دعا قبول ہوتی. جو
جو حج نہیں کرتے ان کے لیے روزہ رکھنے سنت ہے. جزاک اللہ خیر. ویری گڈ نورا، ماشاء اللہ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ نورا. بہت پیاری آواز میں، بہت پیارے انداز میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہماری نورا ماشاء اللہ سے 6 ایئرس کی ہیں. جی 6 ایئرس. 6 ایئرس آمینہ کی بیٹی ہیں ماشاء اللہ، 6 ایئرس کی ہیں. بہت اچھا پریپیئر کروایا ہے. جو بھی ہے چھوٹے بچے اگر 2 لفظ بھی بولتے ہیں نا تو بہت خوشی ہوتی ہے ان کے الفاظ سن کر. ٹوٹا پھوٹا ہی بولتے ہیں تو بھی مشکل نہیں ہے، ان کی مدرس ان کا تھوڑا سا ہیلپ کرتی ہیں تو بھی مشکل نہیں ہے. ایسے ایسے ہی تو ہمارے بچوں کو عادت ہوگی پھر بولنے کی، اسی طریقے سے ان کے اندر اسپیکنگ اسکلز آئے گی. تو ماشاءاللہ نورا نے بھی بہت اچھا بولا، فوزان نے بھی بہت اچھا بولا ماشاءاللہ. دونوں بہن بھائی نے ممی کی طرح وہ بھی پرفیکٹ ہیں ماشاءاللہ سے. چلیے نیکسٹ ہے ہمارے گروپ 3 ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے. گریڈ 6 کے پورے بچے ہو گئے، زین، سہرش، سدرا مسعود، فوزان احمد. چلیے نیکسٹ ہمارا گروپ 3 ہے سیدہ زینب فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Sayyida Zainab Fatima. I am senior KG. I am studying senior KG. Today's my topic is important for Zilhaj. Zilhaj is the last month of Islamic year. This month, most of Muslim people visit to Makkah, perform Hajj. First 10 days of this month are very important. We should keep fast, recite takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Give sadaqat and do more ibadat. In the night Zilhaj is called Yom Arafah. For all Muslims, this day important. We celebrate Eid al-Adha on 10th Zilhaj. Jazakallahu khair. ویری گڈ، ویری گڈ ماشاء اللہ زینب. دیکھیے کے جی کے بچوں کو تو نہ دیکھ کے پڑھنا آتا ہے نہ ان کو اتنا زیادہ یاد کروا سکتے ہیں. ماشاء اللہ سے مدرس کی محنت ہے یہ کہ انہوں نے اتنا سارا ان کے ورڈنگس ان کو یاد کروائے. ماشاء اللہ بہت اللہ تعالیٰ ان کے علم میں بہت زیادہ اضافہ کرے اور زیادہ ان کو اپنے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ بنائے. کے جی کے بچے بھی بولنے کے قابل کب ہوتے ہیں؟ جب مائیں پرفیکٹ ہوتی ہیں تو بچے پرفیکٹ ہوتے ہیں. اگر گھر میں دین کا ماحول ہی نہیں ہوگا تو ہمارے بچوں کو کیا پتا کون سے 10 ڈیز، کون سا عرفہ، کون سا حج کیوں کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کون سے بچوں کو پتا ہوتی ہے؟ جو بچوں کے گھروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، دیندار گھرانے ہیں، ان کے دن اور رات ان کے پاس یہی باتیں چلتی ہیں، تو تب کہیں جا کر وہ سارے بچوں کے دلوں میں بھی یہ بات. تو ماشاءاللہ بہت اچھا. سب سے چھوٹی ہماری پارٹیسپیٹ تھی سیدہ زینب جو کہ سینئر کے جی میں ہے.
اور ہماری ایڈمن سمیہ کی بیٹی ہے ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ بہت خوب، بہت پرفیکٹلی انہوں نے بھی بولا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. چلیے نیکسٹ ہے عائزہ فاروقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Aiza Farooqi. I am telling you about Zulhijjah. The month of Zulhijjah is one of the best months. We have two events, Hajj and Eid, in this month. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "There are no days beloved to Allah than these 10 days." We say Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah. We should fast on first 9 days of Dhul Hijjah. Ashura is the 9th day of Dhul Hijjah. On 10th day, we do Qurbani just as Prophet Ibrahim alayhi salam did, and celebrate Eid. Thank you. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ عائزہ. ماشاءاللہ تھوڑے چھوٹے دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے 2 الفاظ بھی سننے کے لیے نا بڑے کانوں میں ایک مٹھاس سی گھل جاتی ہے. ماشاءاللہ سے یہ بچوں کے منہ سے اتنی پیاری پیاری دین کی باتیں سن کر بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے، اور ان کی ماؤں پر مجھے پراؤڈ ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ کتنی انہوں نے محنتیں کی ہوگی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے. چلیے نیکسٹ ہمارے پارٹیسپینٹس ہے معاویہ شیخ فرام UK. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام معاویہ ہے اور today I'm going to be talking about Dhul Hajj. Dhul Hajj, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dhul Hajj is a month of great importance in the Islamic calendar. Alongside Ramadan is one of the 4 sacrifices. The significance of excellence in the good deed gained to uttermost rewarded in the first 10 days of Dhul Hijjah is well established in the Quran and in the hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abdul bin Abbas narrated that known day mentioned Hawaiian or the first 10 days of Dhul Hijjah. It's beautiful to see we can all perform all the 5 pillars of Islam. Salat, Sadaqah, Zikr, Hajj, and fast days and sacrifice. And Dhul Hijjah. All we have is knowledge, but importantly is how we are going to implement it in our daily life. From these 3 days, I'm going to do sacrifice. Wait. Hello? جی Hello? جی کنٹینیو کریے. Okay. From the 10 days, I'm going to sacrifice one thing for my daily life, which is greed for everything. Think what is yours. Think what is yours. Take home. Practice it from 10 days. Jazakallah. ویا کی معاویہ ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت پیارے انداز میں، ایکسیلنٹ معاویہ.
بہت پیارے انداز میں معاویہ نے بھی بولا ہے. چلیے معاویہ کے بعد مریم تکبیرات بولنے والی ہیں. مریم شیخ from UK. Assalamu alaikum. My name is Mavi. I'm 3 years old, and I love to say Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kabira, Walhamdulillahi, Hasila, Hasiwa, Alhamdulillahi, You're gone. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Don't follow shaitan. Love Allah. اردو میں بولو. Don't love Allah. Don't follow shaitan. Love Allah. Pray for Palestine. Very good. Very good, very good. Excellent, Mariam. Very good. MashaAllah. Jazakallah. MashaAllah, Tabarakallah. Very good, very good. Excellent, Mariam. چلیے نیکسٹ ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں گروپ 3 کے ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں. نیکسٹ سیدہ آنیہ گریڈ 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Saida Anya Fatima. Today, I would like to tell you 3 lines on the importance of the day of Arafat. Bismillahir Rahmanir Rahim. The day of Arafat is the most sacred day in the Islamic calendar. It is the day on which Allah subhanahu wa ta'ala perfected our religion and completed his favor upon the Ummah. It is also the day of forgiveness, mercy, and answered dua. Jazakallahu khairan kaseeran. وہی آکی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویری گڈ. کیا نام ہے ان کا؟ آنیہ. آنیہ. ویری گڈ آنیہ. سوری میں ابھی نام بھول گئی. آنیہ ویری گڈ. آنیہ ایکسیلنٹ پرفارمنس. چلیے نیکسٹ ہے ہمارے صوفیہ قمر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all. My name is Sofia Khamar. I am from 4th class. Zilhaj. Zilhaj is a very special month for us. In this month, many people will perform Hajj. 9th of Zilhaj is Arafah day. In this day, we have to fast. Fasting on Arafah will remove 2 years of sins. That is, 1 last year's sins and 1 coming year's sins. In Zilhaj, doing good deeds are more rewarding than usual days. It is like bonus. In these days, we have to fast, read more Quran, giving charity and helping our parents, and lots of doing duas, especially for Palestine people. Jazakallahu khairan. ویری گڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. چلیے نیکسٹ ہے ہمارے لاسٹ پارٹیسپینٹ. Excuse me, teacher. یس ہم لوگ لیو کر سکتے کیا ابھی؟ بالکل نہیں کر سکتے آپ لوگ. اگر آپ کو دوسروں کی اسپیچ نہیں سننا ہے, اگر آپ کو کوئی کام ہے تو آپ جا سکتے ہیں. جی. ابھی ہمارے لاسٹ پارٹیسپینٹس ہیں یعقوب اسماعیل سید گریڈ 5th. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Yaqub Ismail Sayed, KSA Saudi Arabia. Today I am about to say the importance of Dhul Hijjah, the first 10 days. The first 10 days of Dhul Hijjah are among the most sacred days in the Islamic calendar. Their importance and virtue are emphasized in both the Quran and Hadith. Here is a summary of the significance in English. Importance and virtues of the first 10 days of Dhul Hijjah. Number 1. Allah swears by them in Surah Al-Fajr, Surah number 89, 1-2 ayat. Allah says, by the dawn and by the 10 nights. Many scholars interpret these 10 nights to refer to the first 10 days of Dhul Hijjah, which shows the great status.
Number 2, best days for good deeds. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, said, "There are no days in which your righteous deeds are more beloved to Allah than these 10 days." Sahih Bukhari. Even jihad in the path of Allah doesn't compare unless one gives their life and wealth completely. Number 3, Day of Arafah, 9th Dhul Hijjah, the most sacred day in the Islamic year. Fasting on this day expiates sins of the previous and coming year for non-pilgrims. It is the day when Allah perfected the religion. Quran, 5th Surah, 3rd ayat. Number 4, Hajj and sacrifice, Qurbani. Hajj, one of the 5 pillars of Islam, occurs during these days. Eid al-Adha, 10th Dhul Hijjah. Thank you. Jazakallah khair. भैया का माशाल्लाह याकूब ने भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये हमारे हुमैरा नईम के बेटे हैं माशाल्लाह। इतने बीमारी के साथ साथ भी इन्होंने अपने बेटे को स्पीच की तैयारी करवाई है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की, बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करती हूँ हुमैरा नईम को कि माशाल्लाह इन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करवाई है। इंशाल्लाह देखते हैं कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, किसी का नाम तो नहीं बचा है। रिजवान कौन है? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's me, Khadija's son. Can I say? हाँ, ओके। आपका नाम लिस्ट में नहीं है? Yes. रिजवान, आप कौन से ग्रेड कौन सा है आपका? Third grade. Okay, Rizwan, come on, start. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Rizwan Ahmed Sharif. I am from 3I. I am 8 years old. Today I am going to say about Zil Hajj. Say loudly. Importance. The first 10 days of Zil Hajj is very important, and we should try to do the most good deeds as possible, because we get a lot of reward. This is because the story of Ibrahim alayhi salam, that one time Allah subhanahu wa ta'ala tested him with a very difficult test, that he had to sacrifice his son, and then he was on the way, and then Iblis started to stop him, and then Ibrahim alayhi salam threw stones at him, and then continued, and then to do the act, and then when he was going to do the act, he closed his eyes, and then he sacrificed his son, and then when he opened his eyes, a goat was sacrificed. Allah subhanahu wa ta'ala was very happy with their obedience, and he ordered all the people in the world to do that, to in the form of Hajj. These first days of Hajj are very important. We should do maximum good deeds, like salah or fasting or zakat or hajj. We can do all the we can complete all the 5 pillars of Islam. Thank you. Very good, Rizwan, very good, mashallah.
مجھے لگتا ہے کہ ان کی مدر نے ابھی کا ابھی ان کو تیاری کروائی ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. چلیے ہمارے ججز نے کیا کیا دیکھا، ہمارے بچوں نے کیسے پڑھا، میں چاہوں گی کہ وہ لوگ باری باری سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر راحیلہ شیخ فرام UK، جج بتائیے ججز. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سے ورڈز نہیں ہے ایکسپلین کرنے کے لیے. بچوں کا کانفیڈنس دیکھ کے تو ہمارا ہی کانفیڈنس وہ ہو گیا کہ یہ ایج میں تو ہم بول بھی نہیں پاتے تھے. بہت اچھا پرفارمنس تھا، اور ماشاء اللہ صرف کانفیڈنس نہیں، نالج بھی بہت ایٹ دس اسٹیج کہ بہت اچھی انہوں نے جو ہے تو کیا کریں بولے اس کو کہ بہت اچھا پورٹرے کیا ہے. اٹ ڈز ناٹ لک لائک کہ بس اٹھ کے جیسے نا بس بول دیے اٹھ کے. اب اتنے چھوٹے بچوں سے کیا امید کرتے ہیں، مگر ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کیا سارے بچوں نے. اور جیسے آپ نے بولا کہ یہ سب ان کی دینی ماحول کا نتیجہ ہے اور تربیت کا اثر ہے کہ آج سنڈے کا دن ہے، یہاں پہ تو چھٹی ہوتی ہے کہ ماں باپ نے اپنا ٹائم نکال کے بچوں کو پریپیئر بھی کیا، ان کو موٹیویٹ کیا ہوگا. اٹس ناٹ ایزی بچوں کو آج کے دور میں کنسنٹریشن سے کوئی چیز کروانا. تو بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. ویل ڈن ٹو ایوری ون. اللہ سب کو فقیہ دین بنائے، اللہ آسانیاں کرے، اپنے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ بنائے. اور اس جو آرگنائزر ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ کے بھی اس میں ایفرٹس ہیں، اور آپ نے جو ایک جگہ سارے بچوں کو لے کر آئے ہیں. اور اللہ کرے یہ کنٹینیو رہے تاکہ یہ بچے جو ہے تو آنے والی جنریشن کے لیے لیڈرز بنے ماشاءاللہ سے. جزاک اللہ اینڈ ویل ڈن ٹو ایوری ون. ویا کی ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن ججز بوتھ آف یو. نیکسٹ ہمارے جج ہیں استاذہ منال. پلیز آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ ہمارے بچوں نے کیسے بولا ہے، اور ان کی مدرز نے ان کی مدرز کی محنت کے بارے میں بھی ضرور بولیے. جی، بہت اچھا پرفارمنس تھا، اور مارکس دینا اتنا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے، بہت ہی ہارڈ کام لگ رہا ہے یہ کرنا، جج کرنا اتنے اچھے پرفارمنسز کو. ماشاءاللہ سب نے نالج کو اتنے اچھے سے مطلب بولا ہے، اور اٹ واز ویری کلیئر کہ جب وہ لوگ بول رہے ہیں تو وہ چیزیں انہیں خود سمجھ آئی ہے. اینڈ بہت پیارا، بہت اچھا پرفارم کیا ہے یہ جو رضوان نے کیا ہے. اور کچھ بچوں نے تو ایک دم لاسٹ منٹ میں انہوں نے اپنے نام دیے ہیں. جب ان کو پتا چلا کہ یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے تو ان لوگوں نے لاسٹ منٹ پہ انتھوزیازم دکھایا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم کو بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی اتنا اچھا پرفارمنس دیا ہے. اٹس ریئلی ریمارکیبل. اینڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ریئلی اسپیشل تھینکس ٹو دا پیرنٹس جو کہ ان کے پیچھے ان کو اتنا موٹیویٹ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ایفرٹس ڈال رہے ہیں، وچ از ویری کلیئرلی مطلب دکھ کے آ رہا ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ، دس از ویری گڈ. اور اگر یہ بچے ماشاء اللہ اس ایج پہ اس طرح سے انتھوزیازم دکھا رہے ہیں، ایکسائٹمنٹ دکھا رہے ہیں، کانفیڈنس دکھا رہے ہیں، اور اس ایج پہ اگر ان لوگوں کو یہ نالج ملے گی، اس طرح کے پلیٹ فارمز ملیں گے، تو ماشاء اللہ بائی دا ٹائم دے ریچ آور ایج دے ول بی ڈوئنگ ریئلی گڈ. اینڈ ان شاء اللہ اسلام کی راہ میں بہت آگے جائیں گے یہ بچے. اور جج کرنا یہ کمپٹیشن کو بہت ہی ہارڈ کام تھا، اور میری طرف سے تو سبھی ونرز ہیں، اور سب کی مدرز بھی ونرز ہیں ماشاء اللہ. باقی رزلٹ انشاءاللہ بعد میں ڈکلیئر کریں گے. استاذہ عقیلہ کو دے دیا جائے گا رزلٹ، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر دونوں ججز کے لیے. استاذہ منال اور استاذہ ڈاکٹر راحیلہ شیخ دونوں نے ہمارے پروگرام میں شرکت کر کے جزاک اللہ خیر اتنا ٹائم دیا اور ہمارے بچوں کی اسپیچ کو جج کیا. اور انشاءاللہ جیسے کہ استاذہ منال نے کہا کہ ان کے ماؤں کا سب سے زیادہ اس میں ان کو بھی بولنا چاہیے، ان کے لیے بھی ٹرافیز ہونا چاہیے. سب سے پہلی ٹرافی ماؤں کو ہونا چاہیے، پھر ان کے بچوں کو بھی ٹرافی ہونا چاہیے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بچے آج اتنا اچھا بول رہے ہیں، اگر ان کے اوپر ایسے ہی ہم محنت کرتے رہیں ابھی سے
تو یہ ایک زمانے میں جا کر ایک بیسٹ اسکالرز بن جائیں گے. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ذاکر نائک ہے، عاصم الحکیم ہے، نعمان علی ہے. تو اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کے لیے بھی یہ خیال رکھیں دل میں کہ یہ ہماری جا کر ایک بار ایک زمانے میں جا کر آگے جا کر ایک بڑے اسکالر بنے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے بنے، اسکالرز بنے، دین کے اسکالرز، دین سیکھنے اور سکھانے والے بنے. ہماری محنت بھی ہونی چاہیے اور خواب بھی ہونا چاہیے اور ایم بھی ہونا چاہیے ساتھ ساتھ، اور محنتیں بھی ہونی چاہیے کہ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم نے سوچا اور چھوڑ دیا. اب آج جیسے محنتیں کی ہیں تمام پیرنٹس نے، تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں محنت تو ضرور ہوئی ہے کہ ہمارے سینئر کے جی کے بچے بھی بول پا رہے ہیں، جو اسکول میں نہیں جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے بچے بول پا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور کچھ بچوں نے ریسنٹلی ابھی بھی مطلب کسی نے 1 گھنٹہ پہلے پریپیئر کیا اور ان کے نام 1 گھنٹہ پہلے میرے پاس آئے، اور کسی نے تو ابھی کلاس کے دوران ہی نام بھیجا ہے کہ ہم بھی بولنا چاہ رہے ہیں. ایک دوسرے کو دیکھ کر شوق بھی پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے ماشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام بہت اچھا رہا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے علم میں اضافہ کرے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا.